قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا والشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا أحكم الحاكمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صلوات بر محمد و آل محمد. عزاداران ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام، اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان پر جس عشرہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے، بحمد اللہ ہم اس کی آخری مجلس میں آپ کے سامنے اپنے معروضات لے کے حاضر ہوئے ہیں اور مسلسل اسی موضوع پر مختلف ڈائمنشنز کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ عقیدہ اور عمل جو ہر مذہب کی بنیاد اور اساس ہوتے ہیں، اسلام جو دین الہی ہے، جو اللہ کا دین ہے، اس کو اللہ نے انسانیت کے لیے جعل کیا، اس کو انبیاء و مرسلین کے عظیم سلسلے کے ساتھ بھیجتا رہا، یہاں تک کہ اپنے حبیب کو اس دین کا داعی بنا کر عرب کے لوگوں کے درمیان مبعوث کیا اور تمام عالم انسانیت پر اپنے حبیب کی رسالت اور نبوت کو جاری کیا، یہاں تک کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز غدیر 18 ذی الحجہ 10 ہجری کو اعلان ولایت امیر المؤمنین علیہ السلام کر کے اس دین کو تکمیل تک پہنچایا۔ اللہ نے اس ولایت کے اعلان کے بعد دین کو کامل کیا، نعمت کو تمام کیا اور اس دین سے راضی ہوا۔ آپ مسلسل سن رہے ہیں کہ یہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30، جس کو سرنامہ کلام کے طور پر منتخب کیا ہے، اس میں اللہ نے ہم بندوں کے لیے ایک بہترین اصلاحی پیغام رکھا ہے کہ جس میں عقیدے کی بھی بات ہو رہی ہے اور عمل کی بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد ہوا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا، اللہ کو اپنا رب، اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا پروردگار مانا، اور اس کے بعد اس اقرار پر استقامت دکھائی، اس پر باقی رہے، اس سے منحرف نہیں ہوئے، اس عقیدے میں کجی نہیں آنے دی، اس عقیدے میں کوئی ملاوٹ نہیں آنے دی، اس کو ہر طرح کی آلائش اور شرک اور کفر سے پاک رکھا اور اس پر مستقیم رہے۔
تو ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ تمہیں خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ حزن و ملال کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ان کو بشارت دیتے ہیں کہ وہ ابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی بشارت کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یا دوسرے لفظوں میں جنت کا مزہ لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یعنی انسان اگر عقائد حقہ کو مان لے اور اس پر آ جائے اور اس کے بعد عملی دنیا میں استقامت دکھائے، بلندی کردار کو رکھے، جو وعدہ کیا ہے اللہ سے اس کو پورا کرے، جو عہد و میثاق اللہ سے اور اس کی حجتوں سے کیا ہے اس پر برقرار رہے، چاہے کتنی مصیبتیں کیوں نہ ہو، چاہے کتنی پریشانیاں ہوں، چاہے کتنے ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز ہوں، وہ اپنے وعدے پر باقی رہے، اپنے عہد و میثاق پر باقی رہے، تو ایسا شخص مستقیم ہو جاتا ہے، نہج حق پر ڈٹا رہتا ہے، اور اس کا یہ استحکام، اس کی یہ استقامت اسے اللہ سے نزدیک کر دیا کرتی ہے کہ اس پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور اس دنیا کے بعد بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ کل کی مجلس میں جس بات کو آپ کے سامنے چھیڑا تھا اسی کو کنٹینیو کر کے آج چند باتیں آپ کے سامنے کرنا ہے، کیونکہ جو موضوع کا حق ہے وہ تو اس 10 دنوں میں ادا نہیں ہو سکتا، اور پھر مجھ جیسا کجمج بیان، مجھ جیسا طفل مکتب اس پہ اپنی حیثیت بھر جو تھوڑی بہت روشنی کی کرن ڈال سکا۔ موضوع ابھی تشنا ہے، اس پر اور پتہ نہیں کتنے جہات اور کتنے ڈائمنشن سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور اللہ نے توفیق دی انشاءاللہ در مدینۃ العلم سے کچھ عطا ہوتا رہا تو پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا اور کچھ اور مطالب آپ کے سامنے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آپ نے اس کا ترجمہ سنا اور مسلسل آپ سے اسی ترجمے کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے کہ محرم، عزاداری، انقلاب حسینی، سیرت حسین ابن علی علیہ السلام، یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے، یہ انسان کے اندر جرأت پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ انسان کو حق شناس بنانے کے لیے ہے، یہ انسان کو سماج میں برائیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، یہ انسان کو دعوت تزکیہ نفس دیتی ہے۔ یعنی کربلا کا پیغام کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ پیغام ویغام مت دیجئے، تعلیمات کی بات مت کیجئے، احکام کی بات مت کیجئے، عمل کی گفتگو مت کیجئے، بس بلیفز کے اوپر رہیے، عقائد بتا دیجئے، فضائل پڑھ دیجئے، مناقب پڑھ دیجئے، واقعات پڑھ دیجئے، نتیجہ نکال کے مت دیجئے، زندگی کے مسائل کو ان فضائل کے سائے میں بیان مت کریے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روش اہل بیت نہیں ہے، یہ روش دین نہیں ہے، یہ روش قرآن نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ قرآن جہاں حقائق کو بیان کرتا ہے تو میسج بھی دیتا ہے، انبیاء و مرسلین کے واقعات کو بیان کرتا ہے تو فقط کہانی اور قصہ نہیں سناتا ہے، بلکہ اس میں پوشیدہ میسج کو لوگوں تک پہنچاتا ہے اور غور و فکر کرواتا ہے کہ انبیاء و مرسلین کے حالات اور ان کی قوموں کی سرگزشت پر دھیان دو، پڑھو، غور و فکر کرو کہ تم اس سے کیا سیکھ سکتے ہو، تمہارے لیے اس میں ہدایت اور معرفت کے موتی کہاں کہاں بکھرے ہوئے ہیں۔ فقط رٹا مارنے کی کتاب نہیں ہے، یا فقط ایسے ہی سرسری طور پر پڑھ کے گزر جانے کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ غور و فکر والی کتاب ہے۔
تو جہاں قرآن مجید سے ہدایت ملتی ہے، قرآن مجید منبع ہدایت ہے، قرآن مجید لوگوں کو روشنی دینے کے لیے آیا ہے، زندگیوں کو سنوارنے کے لیے آیا ہے، انسان کو کمال تک لے جانے کے لیے آیا ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے آیا ہے، لوگوں کو یکتا پرستی سکھانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو شرک و کفر و الحاد کی زنجیروں سے آزاد کر کے اس ایک رب العالمین کی عبادت کے لیے کروانے کے لیے آیا ہے، وہیں ہم ردیف قرآن، ہم پلے قرآن، جن کی دلوں میں حقیقت قرآن موجود ہے، وہ بھی اپنے گفتار سے، اپنی کردار سے، اپنی سیرت سے، اپنے اقوال سے، اپنی تعلیمات سے، اپنے علم و حکمت سے، جود و سخا سے، رحم و کرم سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، آدمی کو انسان بنانے کے لیے آئے ہیں، نفس کا تزکیہ کروانے کے لیے آئے ہیں، انسان کو راہ سعادت پر لے جانے کے لیے آئے ہیں، انسان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں، انسان کو سکون عطا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو پھر یہ محرم، یہ عزاداری کیوں نہیں یہ محرم اور عزاداری ہماری اصلاح کرے؟ یہ اگر کوئی اصلاح کی بات کرے، اگر کوئی معاشرے کی اصلاح کی بات کرے، فرد کی اصلاح کی بات کرے، اپنے کو اچھا بنانے کی بات کرے، معاشرے کو اچھا بنانے کی بات کرے، جسٹس کو اسٹیبلش کرنے کی بات کرے، ہیومن ویلیوز کو پروموٹ کرنے کی بات کرے، میوچول کو ایگزسٹنس کے لیے بات کرے، تو بعض افراد کو برا لگنے لگتا ہے۔ یعنی میں ان کی خدمت میں کہوں کہ آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے اگر آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ اہل بیت کے موالی ہیں، اہل بیت کے محب ہیں، اہل بیت کو آپ نے صحیح سورس سے پہچانا ہے اور صحیح طریقے سے ان سے عقائد لیے ہیں، تو جہاں ان سے عقائد لیے ہیں، وہیں کیا انہوں نے پریکٹیکل لائف میں آپ کو ایکٹیو ہونے کے لیے نہیں کہا ہے؟ کب اہل بیت نے کہا ہے کہ ہمارے ماننے والا کاہل پڑا رہے، ہمارا ماننے والا زبانی دعوے کرے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ماننے والا نماز پڑھے یا نہ پڑھے ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس وہ اللہ کو ایک مانے، اس کے حق بندگی کو ادا کرے یا نہ کرے ہم سے مطلب نہیں ہے؟ نہیں، اس کے برخلاف کہا کہ اگر ربنا اللہ کہا ہے تو پھر استقامت کی منزل پر رہو، جب اسے معبود مانا ہے تو حق بندگی ادا کرو، جب اس کو سجدوں کے لائق مانا ہے، وہ اہل سجدہ ہے، تو پھر اپنے سجدوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کرو، کیونکہ یہ اس کا حق ہے کہ اس کا سجدہ کیا جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، یہ اس کا حق ہے کہ اس سے محبت کیا جائے، اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ دوسرا اینگل کہ عزائے حسینی میں خلوص کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، معرفت امام کو بڑھانے کے لیے، مودت کو بڑھانے کے لیے، امام کی نظر کرم حاصل کرنے کے لیے، امام کا سے قریب ہونے کے لیے شرط ہے تقویٰ۔ اس میں تو کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے نا، کہ گناہوں کی کثرت بھی ہو، بے دینی بھی ہو، بے حیائی بھی ہو، جرم کا ارتکاب بھی ہو رہا ہو، سماج میں برائیاں بھی پھیلا رہے ہوں، 24 گھنٹہ اللہ کی بغاوت پر ڈٹے بھی ہوئے ہوں، نفس امارہ کے غلام ہو گئے ہوں، اپنے نفس کو اپنا الہ بھی بنا رکھا ہو اور اہل بیت سے قربت بھی چاہتے ہوں، تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ متضاد چیزیں ہیں، یعنی عقیدے اور عمل میں تضاد آ گیا۔ جب آپ نے یہ مانا ہے اور اس کو ثابت آپ کے سامنے ہے، قرآن سے، احادیث صحیحہ سے، نصوص قطعیہ سے یہ بات ثابت ہے کہ محمد و آل محمد پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں اس کائنات میں، آیے تطہیر والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے، یہ عالم انوار سے پاکیزہ ہیں، یہ یہاں آ کے پاکیزہ نہیں بنائے گئے ہیں، ان کی پاکیزگی کا اعلان یہاں اللہ کر رہا ہے، یہ وہاں سے پاکیزہ ہیں، جب سے وجود میں آئے ہیں، جب سے ان کا نور اللہ نے خلق کیا ہے، پاک و پاکیزہ ہیں، یہ پاکیزگی ان پر نثار ہو جاتی ہے، طہارت ان کا قصیدہ پڑھتی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں، یہ وہ معصوم ہیں، انسان ہائے کامل۔
تو کیا یہ اس بات کو پسند کریں گے کہ گناہوں میں مبتلا اور گناہوں پر بزد افراد اہل بیت سے قربت حاصل کریں؟ تو آپ نے خود اپنے کو ڈسکوالیفائی کر لیا نا۔ یعنی اہل بیت سے قربت اور ان سے محبت اور ان کی معرفت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے کو گناہوں سے عمدن بچائے۔ سہون کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہم سب خطا کے پتلے ہیں، ہم سے لغزشیں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر ہم اس پر اکڑے نہیں، اس پر ضد نہ کریں، ہم جو ہے وہ غافل نہ ہوں اور ہم جو ہیں وہ بیگانے نہ ہو جائیں، ہم پرواہ نہ کریں کہ ارے کیا بات ہے، ہو رہا ہے، گناہ ہوتا رہے، ایک دن آئے گا کہ ہم توبہ کر لیں گے پھر گناہ کر لیں گے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ وائرس ہے تو اس کا مطلب پھر عقیدہ صحیح دل میں نہیں اترا، ورنہ عمل ایسا نہیں ہوتا۔ اگر واقعاً یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ دو فرشتے ہمارا حساب و کتاب لکھ رہے ہیں، ہمارا نامہ اعمال ائمہ معصومین بالخصوص وقت کے امام رسول خدا اور امیر المومنین کے سامنے ہر شب جمعہ پیش کیا جاتا ہے، میں اپنے نفس کو سب سے پہلے کہوں کہ پھر میں کیوں گناہ کر رہا ہوں، پھر میں کیوں عقیدے اور عمل میں تفاوت پیدا کر رہا ہوں، دوری پیدا کر رہا ہوں، تضاد پیدا کر رہا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ میرا امام مجھے دیکھتا ہے، میرے نامہ اعمال اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو کیا ایک چاہنے والے کی یہ ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے؟ کیا مودت کا یہ تقاضا نہیں ہے؟ کیا مر مٹنے کا یہ تقاضا نہیں ہے اہل بیت پر کہ پھر ہم اپنے اعمال کو درست کر کے ان کی بارگاہ میں بھیجیں، پھر ہم انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں، پھر ہم انہیں سرور دینے کی کوشش کریں، پھر ہم ان کی مرضی کے مطابق زندگی جینے کی کوشش کریں۔ یہی تو کہا جا رہا ہے کہ محرم میں آنے کے بعد عزائے حسینی میں پوری خلوص کے ساتھ شامل ہونے کے لیے اور اس طریقے سے گریہ کرنے کے لیے کہ جو حق گریہ ہے، یہ تبھی ممکن ہو پائے گا کہ جب ہم اپنے نفس کا تزکیہ کریں، جب ہم کردار سازی کریں، جب ہم امام حسین سے وہ بیش بہا موتی لیں کہ جو انہوں نے تعلیمات کے ذریعے، فقرات کے ذریعے، اپنے اقوال کے ذریعے، اپنے انقلاب کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے اپنے چاہنے والوں تک اور عالم انسانیت تک پہنچایا ہے۔ تو ان موتیوں کی تلاش میں ہمیں نکلنا پڑے گا، ہمیں غور و فکر کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے آقا کو چاہنے کے لیے اپنے کو اور پاکیزہ کرنا ہوگا تاکہ ہم ان سے واقعاً محبت کر سکے، تاکہ ہم ان کے انقلاب سے درس لے کے زندگیوں میں انقلاب برپا کر سکیں، تاکہ ہم میں وہ استقامت آ جائے، وہ استحکام آ جائے کہ ہم کبھی بھی کسی موقع پر کسی عقیدے میں کسی شک کے مرتکب نہ ہونے پائیں، ہم وہ ڈٹے رہیں، وہ چٹان بنے رہیں کہ زمانہ ہم کو مٹانے کے لیے جو ہے وہ خود مر مٹ جائے، ہم کو توڑنے کی کوشش کرے، ہم کو اغوا کرنے کی کوشش کرے صراط مستقیم سے، مگر ہم دامن اہل بیت کو اس قدر مضبوطی سے پکڑیں کہ نہ ہم قرآن سے دور ہونے پائیں، نہ ہم اہل بیت سے دور ہونے پائیں۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہے، اس لیے اس بات کو عرض کیا کہ زیادہ گریہ کرنے کے لیے، زیادہ خلوص سے عزاداری کرنے کے لیے، رات بھر اس عبادت میں جاگنے کے لیے، رات بھر آہ و بکا کرنے کے لیے اپنے کو سادگی کی زندگی میں ڈھالیں، اپنی عادت و اطوار کو بدلیں، اپنے کو امام حسین کے لیے وقف کر دیں۔ دیکھیں پھر آپ کہ آپ کی آنسوؤں میں وزن آپ کا بڑھ جاتا ہے، آپ کے آنسو جو ہے ابھی بھی بیش قیمت ہیں، کیونکہ آپ جب روتے ہیں تو امام حسین پر روتے ہیں، آپ کسی ملاوٹ کے ساتھ نہیں روتے ہیں، آپ کسی فائدے کو سوچ کے نہیں روتے ہیں، آپ مظلوم کے اوپر جو مصائب ہوئے ہیں اس کو سن کے اور سوچ کے روتے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جس قدر بھی جو بھی جس کی معرفت ہے وہ سب خلوص سے امام حسین پر گریہ کر رہے ہیں، سب امام حسین کے عزاداری خلوص سے کر رہے ہیں، اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا، کوئی شک نہیں کر سکتا، کوئی کویسچن مارک نہیں لگا سکتا ہے۔ میں ان لوگوں
سے بھی کہوں گا کہ جو عزاداروں پہ تانا کستے ہیں، عزاداروں کی عقیدت پر انگلی اٹھاتے ہیں، آپ کو حق نہیں ہے انگلی اٹھانے کا، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ریاکاری کا الزام لگائیں، اس لیے کہ ریا باطن سے ہوتی ہے، باطن تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ مگر میں یہاں کہتا ہوں کہ آپ اس پر اعتراض کریں، اس ذاکر پر کہ جو عزا کے خلاف بول رہا ہو، جو عزا کی اہمیت کو کم کر رہا ہو، جو آپ کو امام حسین کے فضائل نہیں سنا رہا ہو، اہل بیت کے فضائل پڑھتا ہی نہیں ہو سال بھر، اور ممبر پہ بھی آ کے جب بھی ایام عزا میں بھی فضائل نہ پڑھے، آپ اس سے تقاضا کریں کہ بھائی فضائل اہل بیت بھی سنائیں، مناقب اہل بیت بھی سنائیں، ان کے کمالات بھی ہم کو بتائیں، ان کے درجات سے بھی ہم کو تھوڑا بہت روشناس کرائیں، ان کے مقامات علیہ پر تھوڑا سا گلمپس ڈال دیں، ہلکی سی نظر تو ڈالیں۔ جو روایات میں، جو احادیث صحیحہ میں، جو زیارات کے فقرے ہیں جہاں پر بڑے بڑے جملے ہیں کہ جن میں عرفا غوطہ زن ہو جاتے ہیں تو عقلیں دنگ ہو جاتی ہیں کہ کن نفوس قدسیہ کو اہل البیت کہا جاتا ہے، وہ سب اگر کوئی ایسا نہیں کر رہا ہے تو آپ اس پر اعتراض کریں، اور یا اگر وہ عقائد حقہ کے خلاف جا رہا ہے، اصول عقائد میں ڈنڈی مار رہا ہے، اہل بیت کی تنقیص کر رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے، تقصیر کر رہا ہے، اگر تو آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے سوال کریں، علمی سوال کریں، ایکیڈیمک ڈسکشن کریں۔ آپ کا حق ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ یہ بات آپ نے کیسے پڑھ دی، کیا آپ کو اہل بیت کا مرتبہ نہیں معلوم ہے، کیا آپ کو مقامات سامیہ اہل بیت کے نہیں معلوم ہیں، کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہ حجت اللہ البالغہ ہیں، یہ اللہ کی ولایت عظمیٰ کے حامل ہیں، اللہ نے ان کو اپنے لیے پیدا کیا ہے اور ان کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ کیوں اللہ نے کیا آپ نے یہ حدیث قدسی نہیں سنی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیہ، میں صفات و جمال کا چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، پھر میں نے چاہا کہ میری معرفت حاصل کی جائے، مجھے پہچانا جائے، فخلقت الخلق، پھر میں نے خاص مخلوق کو پیدا کیا، لکی اعرف، تاکہ مجھے پہچانا جائے۔ یعنی اللہ نے لولا لما خلقت الافلاک کہہ کے بتایا کہ یہ جو کچھ بھی جس میں موشن پایا جاتا ہے، فلک کہتے ہیں جس میں حرکت پائی جائے، موشن پایا جائے، اس پوری کائنات میں حرکت پائی جاتی ہے، موشن پایا جاتا ہے، تغیر و تبدیلی پائی جاتی ہے، یہ پوری کاسموس اے محمد و آل محمد ہم نے آپ کے لیے پیدا کی ہے اور آپ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور یہ آخری منزل ہے اس عشرے کی، لہٰذا چند باتوں کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ بات بالکل کلیئر چلی جائے کہ ہم کو عقیدہ اہل بیت سے لینا ہے، ہم کو عمل اہل بیت سے لینا ہے، ہم کو اصول عقائد اہل بیت سے لینا ہے، دین اہل بیت سے لینا ہے، شریعت اہل بیت سے لینا ہے، طریقت اہل بیت سے لینا ہے، معرفت انہی سے لینا ہے، بلکہ انہی کی محبت جو ہے وہ ہمیں معرفت دے گی، انہی کی اتباع و پیروی کا نام دین ہے، انہی کی اطاعت کا نام دین اور اسلام ہے، انہی کی نقل و حرکت کی نقل کرنے کا نام دین اور اسلام ہے، انہی کے چشم و ابرو پر نظر رکھنے کا نام معرفت ہے اور مودت اور محبت ہے۔ لہٰذا ان سے ہٹ کے ہم کو کہیں نہیں جانا ہے، بس یہ ہیں ہمارا مرکز، یہ ہیں محور، یہ ہیں مرکز اتحاد، یہ ہیں وہ مرکز کہ جن کو اللہ نے اس کائنات کا مصدر بنایا ہے، صدر نشین کائنات بنایا ہے کہ کائنات ان کے لیے وجود میں آئی ہے، کائنات پر ان کا احسان ہے، بندگان خدا پر ان کا احسان ہے، دین پر ان کا احسان ہے، اسی لیے اللہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ وَسَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور اے محمد و آل محمد ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کیا عظمت ہے ان بندگان خدا کی۔ لہٰذا جو ان کے خلاف کوئی بات کرے، جو ان کے فضائل کو چھپائے یا ان کے مقامات کو گھٹا کے پیش کرے، عزاداری پہ حملہ کرے، عزاداروں کے اعتقاد پر حملہ کرے، کوئی ایسی بات کرے جو خلاف دین ہو، خلاف شریعت ہو، کوئی ایسی بات پڑھے جو خلاف قرآن ہو، تو آپ کو حق ہے کہ آپ کویسچن مارک اٹھائیں، آپ کویسچن کریں، مگر وہ لوگ کہ جو فضائل کے سائے میں احکامات کو پہنچا رہے ہوں، جو ان کے مناقب اور ان کے درجات کی بلندیوں کے سائے میں آپ تک تعلیمات اور حقائق اور حق اور نور اور روشنی کو پہنچا رہے ہوں، آپ ان پر اعتراض کا حق نہیں رکھتے ہیں، اس لیے کہ جب اہل بیت کو مانتے ہیں تو اہل بیت کی بھی ماننا ہے۔
یاد رکھیے گا، عقیدے اور عمل کی منزل بہت سخت ہے۔ جب آپ نے اہل بیت کو مان لیا، یہ ہے عقیدہ، تو اب اہل بیت کی ماننا ہے جو عمل ہے۔ اگر عملی دنیا میں نہیں پہنچے تو پھر بیکار ہو جائیں گے۔ فقط ماننا نہیں ہے، ان کے کہنے پر عمل بھی کرنا ہے، تاکہ ان سے قریب ہو سکیں، تاکہ ان کی نظر کرم کے حامل ہو سکیں، تاکہ ان کے چاہنے والوں میں شمار کیے جا سکیں، تاکہ وہ کہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ اس نے ہمارے علم سے سبق لے کر دنیا میں علم کو پھیلایا ہے، اس نے ہم سے علم لیا ہے، ہماری تعلیمات میں، ہمارے اقوال میں، ہمارے فقرات میں غور و فکر کیا ہے، اور ہمارے کلمات کے محاسن کو دوسروں تک پہنچایا ہے۔ اس نے ہمارے علوم کو دنیا تک پہنچایا ہے اور متعارف کروایا ہے۔ یہ وہ ہے جو سماج میں علم کی قدر کرتا تھا اور علم کو پھیلاتا تھا۔ یہ وہ ہے جو بغیر کسی کے کاسٹ اور کلر اور کریڈ کو دیکھے ہوئے اس کی مدد کرتا تھا۔ یہ ہمارا ماننے والا ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، جو مسکین و یتیم و فقیر کا سہارا بنا ہوا تھا۔ ہم ایسا ماننے والا چاہتے ہیں کہ جو علم دوست بھی ہو، جو صاحب اخلاق بھی ہو، جو صاحب کردار بھی ہو، جو مستقیم دیندار بھی ہو، جو آنیسٹ بھی ہو، جو پنکچول بھی ہو، جو ٹائم مینجمنٹ بھی جانتا ہو، جو وقت کو برباد نہیں کرتا ہو، جس کی زبان بھی گندی نہیں ہوتی ہو، جس کا ذہن بھی صاف رہتا ہو، جو لوگوں کے لیے امن و امان بنا رہے، جو بندگان خدا کی مدد کرے، جو اصل جو دین ہے، حقیقی دین ہے، اس کی ترویج کرے اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق سے، اور اہل بیت محمد تک، محمد و آل محمد تک خلائق کو لے کر آئے کہ آؤ، اگر تمہیں علم چاہیے تو اس در پر آ جاؤ، سخاوت دیکھنا ہو تو اس در پہ آ جاؤ، حلم دیکھنا ہو تو اس در پہ آ جاؤ، صبر دیکھنا ہو تو اس در پہ آ جاؤ، کرم دیکھنا ہو تو اس در پہ آ جاؤ، تمام فضائل اور مناقب اور کمالات اگر دیکھنے ہوں تو اس در پہ آ جاؤ، اس در کے گرویدہ ہو جاؤ، اس در والوں کو پہچان لو، تو تمہیں یہاں بھی نجات ملے گی اور وہاں بھی نجات ملے گی، یہاں بھی اصلاح ہو جائے گی، وہاں بھی فلاح ہو جائے گی، یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد۔ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے یہ بات کو سمیٹوں کہ ہم سب کو صحیح معرفت حاصل کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مقصد خلقت ہے عبادت خدا، مقصد خلقت ہے معرفت حق والوں کی معرفت، اللہ کی معرفت، ان کے ذریعے اس تک جانا۔ لہٰذا عبادت اگر محدود ہو گئی ہوتی، عبادت اگر چند اٹھنے اور بیٹھنے اور ارکان کا نام ہوتی، تو پھر ہم زندگی کے بیشتر حصے میں غرض خلقت سے دور ہو گئے ہوتے، مقصد خلقت کے خلاف چلے گئے ہوتے۔ وہ کتنا کریم ہے کہ اس نے عبادت کو وسیع مفہوم دیا ہے، اور اس نے اپنے منتخب بندوں کے ذریعے، اپنے مصطفیٰ بندوں کے ذریعے، اپنی حجتوں کے ذریعے ہم تک یہ ہدایت پہنچائی کہ جو بھی ہماری مرضی کے مطابق عمل کرے گا وہ عمل عبادت شمار ہوگا۔ اب اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق ایک پیر آگے بڑھا رہا ہے تو اس کا قدم آگے بڑھانا عبادت ہوگا۔ اگر وہ اسکول میں جا کے پڑھا رہا ہے تو پڑھانا عبادت، اگر وہ تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے تو تعلیم کا حصول عبادت، اگر وہ بچوں کی پرورش کر رہا ہے تو بچوں کی پرورش عبادت، اگر وہ ایک خاتون شوہر کی خدمت کر رہی ہے اور گھر کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہی ہے، امور خانہ داری میں مصروف ہے، تو یہ عبادت ہے۔ بچے کی پرورش عبادت ہے، شوہر کا زوجہ کے حقوق کا خیال رکھنا عبادت ہے، محبت سے زوجہ سے پیش آنا، اسے جو ہے اس کے حقوق ادا کرنا عبادت ہے، بہنوں اور بیٹیوں کو میراث میں ان کا حق دینا عبادت ہے، اور ان کی تعلیم کا انتظام کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی عزت کرنا، عورتوں کا مردوں کی عزت کرنا، مردوں کی ولایت کے سائے میں رہنا، الرجال قوامون علی النساء کے تحت اپنے ولی کی اطاعت کرتے رہنا، اور ولی ان لوگوں کی
جو ہے سے محبت سے پیش آئے، ان کے حقوق کو ادا کرے، ان پر جو ہے وہ جلاد کی طرح حکم نہ چلائے، نہ ان پر ظلم کرے، بلکہ ان کو مہر و محبت سے رکھے۔ ماں باپ کا احترام کرنا عبادت، ماں باپ کی خدمت کرنا عبادت، استاد کی خدمت کرنا عبادت، اپنے ملک کو بہتری کی طرف لے جانا اور یہاں پر روحانیت کو پروموٹ کرنا عبادت، ہیومن ویلیوز کو پروموٹ کرنا عبادت، تمام فرقوں کے ساتھ محبت سے، اخوت سے رہنا عبادت، اپنی ڈیوٹیز کو انجام دینا عبادت، اللہ کی راہ میں لوگوں کی مدد کرنا عبادت، اہل بیت کے نام پر غریبوں کو کھانا کھلانا عبادت، سبیل حسینی کا لگانا عبادت، مجلس میں آ کے ذکر محمد و آل محمد کو سننا افضل ترین عبادت، ماتم کرنا عبادت، اللہ کی راہ میں اہل بیت کی محبت میں مجلسوں کا انعقاد کرنا عبادت، ذاکری کرنا عبادت، ذکر اہل بیت کو سننا عبادت، مصائب میں رونا عبادت، آنکھوں کا اشک بار ہونا عبادت، مصلی پر آنا عبادت، خلوت میں پاکیزہ رہنا عبادت، جلوت میں کردار کی پاکیزگی کا بھرم رکھنا عبادت۔ یعنی جس بھی ڈائمنشن آف لائف میں انسان ہو، وہ سانس بھی لے رہا ہو تو شکر الہی کے ساتھ لے تو یہ عبادت ہے۔ اللہ نے اسی لیے اس عبادت کو اتنی وسعت عطا کی ہے، اور عبادت کے نمونے ہمارے سامنے اہل بیت کے کردار میں رکھ دیے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے بندگان خدا ہیں، یہ میرے ایسے محبوب بندے ہیں، یہ میرے کامل بندے ہیں کہ ان کی ہر ادا کا میں نے قصیدہ پڑھا ہے۔ یہ چلیں تو میں قصیدہ پڑھتا ہوں، یہ بیٹھ جائیں تو میں قصیدہ پڑھتا ہوں، ارے یہ کسی کو کچھ دے دیں تو آیت اترتی ہے، یہ عمل کرتے ہیں تو آیت اترتی ہے، آیت اترتی ہے تو یہ عمل کر کے بتاتے ہیں، یہ اگر رکوع میں سائل کو انگوٹھی دے دیں تو آیت اتر آتی ہے، یہ بھوکے ہوں اور روزے سے ہوں اور افطار کے وقت یہ مسکین و یتیم و اسیر کو روٹیاں دے دیں تو پورا سورہ نازل ہو جاتا ہے۔ آؤ دیکھو کہ ان کی ایک ایک ادا جو ہے وہ عبادت ہے، لہٰذا جو ان کا چاہنے والا ہے، جو ان کا ماننے والا ہے، وہ انہی سے عقیدہ بھی لے گا اور اسی عقیدے کے مطابق عمل بھی کرے گا، وہ اہل بیت کے اقوال پر بھی نگاہ رکھے گا، وہ اہل بیت کے عقائد کو اپنے اندر استوار کرے گا اور راسخ کرے گا، اور اہل بیت کے عمل پر بھی نگاہ رکھے گا، اہل بیت کی پریکٹیکلٹی پر بھی نگاہ رکھے گا، اہل بیت کی تعلیمات پر بھی نگاہ رکھے گا۔ ہاں عزیزان محترم، میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ یہ عشرہ مجالس جو اسلام دین عقیدہ و عمل کے عنوان پر تھا، اپنی تھوڑی بہت کوشش کر کے اپنی جہالت کے اعتراف کے ساتھ کہ آپ تک پہنچایا کہ دیکھیے کربلا معلی، انقلاب حسینی، عزاداری حسین، یہ وہ ہے کہ جو استقامت سکھاتی ہے، کربلا بلندی عطا کرتی ہے، کربلا شرف انسانیت کو سمجھاتی ہے، کربلا سکھاتی ہے کہ دیکھو جب قالوا ربنا اللہ کہہ دیا تو استقامت کی منزل پر آ جاؤ، استحکام کربلا عطا کرتی ہے، استقامت کربلا عطا کرتی ہے، ثم لم یرتابوا کی منزل کربلا عطا کرتی ہے۔ ہاں عزاداران حسین، آپ مسلسل مصائب کو سنتے چلے آ رہے ہیں، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس سے زیادہ بیان ہو۔ ہاں حسین کی مصیبت وہ ہے کہ جس کے دل میں درد ہے اور جس کے سینے میں انسانی دل ہے، وہ اس عظیم مصیبت پر سر جھکا کر آنسو بہاتا ہے۔ ارے ایسا آقا کائنات میں کہاں ملے گا جو اپنے دشمنوں کو آخری حد تک، آخری دم تک معاف کرنے کے لیے تیار تھا، مگر جب یہ جملہ سن لیا کہ نقتلک لبغض ابیک، ارے ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں قتل کرتے ہیں، تو اب حسین نے حجت کو تمام کر دیا۔ اب جو تلوار نکالی تو مقاتل کہتے ہیں کہ حسین نے یہی کہہ کے مارنا شروع کیا۔ اب کہاں بھاگتے ہو اے قوم جفاکار؟ ارے تم نے میرے عباس کو قتل کر ڈالا، تم نے اون و محمد کو قتل کیا ہے، تم نے قاسم کو زندگی میں پامال کر دیا، تم نے میرے ششماہے کو قتل کر ڈالا، تم نے میرے انصار کو بے دردی سے قتل کیا، اب تم میرے خون کے در پہ ہو۔ ہاں عزاداروں، بس دو جملے مصائب کے سن لیں، ارے حسین قتل کر دیے گئے،
ارے انصار حسین قتل کر دیے گئے مگر مقصد حسینی زندہ رہا۔ ارے سلام ہو زینب الکبریٰ پر جو مصیبتوں کی یورش برداشت کرتی رہی، استقامت کے جادے پر کھڑی ہیں کہ آئے دنیا دیکھے۔ استقامت اسے کہتے ہیں، عقیدہ اسے کہتے ہیں۔ ارے زینب کی ذات خود عقیدے کی آماج گاہ ہے۔ اللہ پر یقین زینب کی ذات، اللہ پر توکل زینب کی ذات، ارے مصائب میں استقامت زینب کی ذات۔ ہاں زینب اور سید سجاد اور کلثوم اور بیبیاں اور بچے، آپ نے سنا کہ زندان کوفہ میں قید ہیں۔ میں نے مقتل میں دیکھا کہ لکھا ہے کہ سخت پابندیوں کے ساتھ قید کیا گیا ہے۔ ارے کوئی تازیانے مارتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی مذاق اڑاتا ہے، اور سید سجاد کی گردن میں خاردار طوق ہے۔ ہائے رے امام جس کو پابند سلاسل کیے ہوئے ہیں۔ بس عزاداروں ایک واقعہ سن لے اور زحمت کو تمام کیا۔ ہاں یہ ابن زیاد ملعون جو کوفے کا گورنر ہے، وہ مسجد اعظم میں اعلان کرتا ہے کہ آج میں بنی امیہ کے فضائل پڑھوں گا۔ یہ ملعون، یہ زنا زادہ، یہ شیطان کی اولاد، یہ آ کے وہ جملے کہتا ہے کہ جو زبان سے دہرائے نہیں جا سکتے۔ یہ یزید کی تعریف بیان کرتا ہے، یہ اہل بیت کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ بس ایک علی کا چاہنے والا عبداللہ ابن عفیف ازدی جو بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، جو شیعہ علی ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتے، کہتے ہیں اے ابن زیاد ملعون، ارے تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، تیرا پورا خاندان ملعون ہے، ارے تو کیا بکواس کرتا ہے، تو کن لوگوں کے بارے میں 10 طرح زبان درازی کر رہا ہے، خدا کی لعنت ہو تجھ پر۔ یہ کہہ کے عبداللہ وہاں سے چلے جاتے ہیں، اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ابن زیاد کو اتنا غصہ آتا ہے کہ یہ عبداللہ کے گھر پہ حملہ کرواتا ہے۔ ارے سپاہی آگے بڑھتے ہیں، عبداللہ کے قبیلے والے جنگ کرتے ہیں، بڑی سخت جنگ ہوتی ہے، یہاں تک کہ ظالم عبداللہ کے گھر کا دروازہ توڑ کر داخل ہوتے ہیں۔ عبداللہ کی بیٹی گھر میں موجود ہے، کہتی ہے بابا ارے ظالم گھر میں چلے آئے، مجھے یاد آ گیا، ارے حسین کے خیام میں بے ادبانہ عدو گھستے چلے گئے، کوئی سکینہ کی بالیاں نوچ رہا تھا، کوئی زینب کی چادر اتار رہا تھا۔ اب بیٹی کہتی ہے بابا یہ تلوار آپ کی ہے۔ ارے عبداللہ نصرت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ابن عفیف نے جنگ کرنا شروع کی۔ ارے بیٹی بتاتی چلی جا رہی ہے، آنکھیں نہیں ہیں، بینا بینا ہیں، بابا ادھر سے آیا دشمن، ادھر سے حملہ کیا، علی کا شہر حملہ کرتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ عبداللہ کو قید کر لیا گیا۔ ارے بیٹی کے سامنے اب بابا کو سولی چڑھائی گئی، عبداللہ کے سر و تن میں جدائی ہوئی، اب بیٹی نے گریہ کیا۔ میں کہوں گا اے عبداللہ ابن عفیف کی دختر، ارے آپ کے بابا بڑے شجاعت کا مظاہرہ کیا، نصرت مولا کیا، مگر ذرا کربلا چلے آئیے، آئے سکینہ، ارے کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی پشت پر تازیانے، ارے دامن جلا ہوا ہے، بیویوں کے سر پہ ردا نہیں ہے، منادی ندا دیتا ہے آؤ تماشا دیکھنے والوں، یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ زینب ہے۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ورزم بقضائه وتسلیما لأمره ماتم حسین۔